افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو موت و حیات کا خلق کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل ول، پروگرام درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سورہ جمعہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے۔ کل 11 آیتیں ہیں، مدنی سورہ ہے، اور ہم 5ویں آیت تک کی گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم کر چکے ہیں، لہٰذا آج 6ٹھیں آیت سے لے کر کے 8ویں آیت تک کے جو مفاہیم ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو عربی متن پیش کرتے ہیں، حضرات سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد عربی متن کی آئیے اب ہم آپ کو میننگ سناتے ہیں۔ 6ٹھی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر 7ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ 8ویں آیت، آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ تو میننگ ہم نے آپ کو سنا دیا۔ آئیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے آئیے استقبال کرتے ہیں ہر دل عزیز مولانا علی جناب غلام عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6ٹھی آیت ناظرین، جیسا کہ بھی ہم نے آپ کو سنایا، پھر سے سنا دیتا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ موت سے ڈرنے کی ان کی اصلی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی جو مفاہیم ہے وہ آپ نے بیان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اما بعد۔ جی، سورہ مبارکہ جمعہ کے سلسلے میں گفتگو جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور سورہ مبارکہ جمعہ پہلے تو اللہ کی حکومت یعنی حکومت الہیہ، پھر پروردگار عالم نے رسالت الہیہ کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد ان قوموں کی روداد کو بیان کیا ہے
جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ جی، چونکہ ان کے اوپر احکام نازل ہوئے ہیں، پروردگار عالم نے وحی بھیجی ہیں، ان کے درمیان میں انبیاء کرام آئے ہیں، تو وہ صرف احکام پر عمل نہ کرنے کو ہی فخر سمجھتے تھے اور اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے درمیان میں اللہ کی جانب سے جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ہمارے درمیان میں آئے ہیں۔ جی، اور عمل کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا، اور جب انہوں نے عمل کو بالائے طاق رکھ دیا تو انہی لوگوں کی روداد بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ جمعہ اپنے اندر بے پناہ مفاہیم لیے ہوئے ہے۔ چونکہ ہم تو خود ہمارا مقصد یہ ہے کہ مختصر انداز میں گفتگو کرنا ہے اور مختصر طریقے سے ناظرین کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ بے شک۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جو چھٹی آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے اس قوم یہود سے یہ بات کہی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہلوائی، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، یعنی وہ اللہ کے دوست ہیں کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، لوگوں میں سے تمہارے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے پروردگار کا، تم ہی منتخب امت ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جی، تو تم اگر اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگلی بات قرآن مجید بیان کرتے ہوئے جہاں سے آج ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے، یعنی 7ویں آیہ کریمہ، اس میں قرآن مجید ان کے دعووں کے کھوکھلے پن کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دعوے کے اعتبار سے تو کتنا عظیم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کے دوست ہیں اور اللہ کے لیے ہم منتخب بندے ہیں، جی، یعنی ہمارے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جتنی فضیلتیں ہمیں ملی ہے اتنی کسی کو کوئی فضیلت نہیں ملی ہے، اور ہم ہی وہ بندے ہیں جن پر پروردگار عالم کا لطف و انعام بہت زیادہ نازل ہوا ہے، اور ہم ہی وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو یہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں قرآن مجید نے ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ اگر تم واقعاً اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا یہاں سے گزر جاؤ، یعنی ایک آزمائش، ایک طریقہ، ایک اس میں کسی چیز میں مثلا پاس ہونے کے لیے ایک ضابطہ، ایک طریقہ پیش کر دیا کہ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ کر دکھاؤ، اس لیے کہ جو سچے ہوتے ہیں ان کی کبھی ہار ہوتی نہیں ہے، اور جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ کبھی اس منزل پہ نہیں پہنچتے جہاں کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ جھوٹے انسان ہمیشہ جو ہے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹیوں کا، جھوٹ باتوں کا سہارا لیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، گفتگو کو تبدیل کر دیتے ہیں، بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ لگتا ہے وقتی طور پہ کہ وہ پہنچ گئے، مگر کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جھوٹ نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں فائدہ پہنچایا، لیکن جب تھوڑی دیر کے کچھ دنوں کے بعد جب عقدہ کھلتا ہے اور جھوٹ کی جو رسوائی ہوتی ہے، تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ذلتوں میں یہ انسان گھرے ہوئے ہیں، اور پھر جھوٹ کے ذریعے جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی دنوں کے لیے تو عزت سمجھی جاتی ہے، مگر جب وہ جھوٹ ذلت بن کے گلے میں ڈل جاتا ہے پھر جو ہے ایسی زندگی بیتتی ہے کہ زندگی بس بیتتی ہی چلی جاتی ہے، اور کہیں سے عزت کا نام و نشان، یعنی نہ کوئی انسان اعتبار کرتا، نہ کوئی انسان بھروسہ کرتا، نہ کوئی بات کرنے کے لائق سمجھتا، نہ کوئی پاس بٹھانے کے لائق سمجھتا، اور جہاں مثلا جن سے بیٹھنے کے تعلقات کرنا بھی شروع کرتے ہیں، پہلی فرصت میں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ان سے تعلقات اگر ہو جائیں گے تو سوائے حصے میں نقصان، بے ایمانی، بد چلنی یا ہماری طرف لوگوں کی تہمتیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حصے میں نہیں آئے گی، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کو عزت دار ہی سمجھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام حقانیت کو پیش کر رہے ہیں، مگر اس حقانیت کے سامنے کاہن اپنے آپ میں یہی سمجھتے ہیں کہ جس جھوٹ کے ذریعے سے وہ عزت پائے ہوئے ہیں، یہ عزت ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب رہے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
جھوٹ کے ذریعے ملنے والی عزت بہت جلدی ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو سچ کے ساتھ عزت ملتی ہے، سچ تو ہے ہی ایسا جس کے حصے میں کبھی ذلت نہیں ہے، آپ سچ کا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ کبھی حصے میں ذلت آنے والی نہیں ہے۔ تو اب یہ چونکہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اور عمل کے اعتبار سے یہ بالکل کھوکھلے ہیں، تو خداوند عالم نے اس سورہ مبارکہ جمعہ کی 7ویں آیہ کریمہ میں ان کے کھوکھلے دعووں کی کلائی کو ظاہر کیا ہے کہ ان کے کھوکھلے دعووں میں کوئی بھی مضبوطی نہیں ہے، اور یہ اپنے دعوی ایمان یا دعوی دوستی کو کتنا بابانگ دوہل بیان کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کے کھوکھلے دعوے دیکھیے کتنے کمزور ہیں، مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور، اس لیے کہ ان کے بے بنیاد باتیں ذرا سی دیر میں کھل کے رہ جائیں گی۔ قرآن مجید نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم پروردگار عالم کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے دوست کے دیدار کا مشتاق نہ ہو، جو اپنے دوست سے ملاقات کے لیے تیار نہ ہو۔ کتنے ہی دوستوں ہم نے ایسی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جو اپنی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اور دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے یقیناً بہت بیزی ہونے کے باوجود وقت نکالتے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگ جو ہے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ دوستی بھی تو اپنے آپ میں کچھ حقوق رکھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے تو فائدہ اٹھاتے رہو، اور جب ان کے اوپر کوئی بپتا یا کوئی ابتاد آ پڑے تو اس وقت جو ہے ان کا ساتھ نہ دو، نظریں چرا کے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ دوستی اس کا نام نہیں ہے، دوستی اس کا نام ہے کہ جس طریقے سے تم اس پہ بھروسہ رکھتے ہو اسی طریقے سے تم بھی اس کے کام ویسا ہی آؤ جیسا وہ تمہارے کام آتا ہے، اس کا نام تو دوستی ہے۔ لیکن ہماری دنیا میں مطلب نکالنے کا نام دوستی بن گیا ہے، اس کو دوستی شریعت میں نہیں کہی جاتی، بلکہ دوستی کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں دوست کے کام آئے، اور اگر وہ مصیبتوں میں چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوستی نہیں، یہ تو ایک قسم کے ساتھ مثلا اسکول میں پڑھتے تھے یا ملاقات ہو گئی تھی تو ایک قسم کے یہ سفر کے مسافرت میں ساتھی تھے، باقی اس کے علاوہ اور جو مصیبتوں میں چھوڑ دے، جو مصیبتوں میں چھوڑ دے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اس طریقے سے ہے جس طریقے سے مسافرت میں چلتی ہوئی ٹرین میں ایک دوسرے کے ساتھی ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ٹرین چل رہی ہے اس لیے کہ اپنی اس برتھ کو چھوڑ کے کہیں اور تو جا نہیں سکتے، تو اس اعتبار سے جو مسافرت میں ساتھی ہو جاتے ہیں، اور بس اتنی دیر کے ان کا آس پاس مسئلہ سہارا رہتا ہے جتنی دیر مثلا ٹرین چل رہی ہے، ورنہ جیسے ان کی منزل آئی یہ اپنی منزل کی طرف روانہ اور دوسرے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے مطلب پرست دوست ہیں تو یہ دوست نہیں ہے، بلکہ یہ مسافرت کے وہ ساتھی ہیں جو چند لمحے مسافرت کی وجہ سے سفر میں ساتھی بن گئے تھے۔ لہذا یہ اپنے دعوے میں تو بہت عظیم تھے، انہوں نے پروردگار عالم نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، پروردگار عالم تو دلوں کے راز سے واقف ہے، اس لیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان کبھی کبھی ایسا دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے زبان سے کچھ اور کہتا ہے، دل میں اس کے کچھ اور رینگتا ہوا ہوتا ہے، اور پروردگار عالم کے سامنے تو کوئی ظاہر نہیں ہے، کوئی باطن نہیں ہے، ہر باطن اس کے لیے ظاہر ہے، ہر ظاہر اس کے لیے باطن ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے لیے کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ بالکل بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو سیاہ کرتوت آگے بھیج رکھی ہے یہ اس کو جانتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور پروردگار عالم ظالمین سے باخبر ہے۔ اب ان کی وجہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ موت سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی 94 آیت میں اس چیز کو تذکرہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سے اتنے چمٹے ہوئے ہیں کہ چاہے جہاں اور جس راستے سے دنیا حاصل ہو جائے، یہ یہاں تک کہ جو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے بھی زیادہ دل لگائے ہوئے ہیں دنیا سے، اور جو دنیا سے زیادہ دل لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کیا کرتا، اس لیے کہ انسان دنیا کے سلسلے میں اگر دنیا کا حریص ہو گیا ہے تو انسان کی بہت لمبی دراز آرزویں انسان کو دنیا کے اوپر گرا دیتی ہیں، اور جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ آخرت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 94 میں یا 96 میں قرآن مجید نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُعَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَازِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔
تم انہیں اس دنیاوی زندگی کے لیے سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، یعنی دنیا کی زندگی سے یہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ تم انہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے والے لوگوں سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے بارے میں حریص پاؤ گے، یعنی ایسی لالچی پاؤ گے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ اسے ان دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے 1000 برس کی عمر مل جائے، یعنی اتنی طویل عمر مل جائے کہ یہ 1000 برس تک زندہ رہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے حالانکہ یہ طولانی زندگی اسے عذاب الہی سے تو نہیں بچا سکتی، یعنی کتنی بھی زندگی اس کو کیوں نہ مل جائے، کیا 1000-2000 برس کے لوگ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ 1000-2000 برس لوگوں کو زندگی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ یہ زندگی ملنے کے بعد کیا ان کو موت آئی ہے کہ نہیں موت آئی؟ موت کے آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو اس نے کیا ہے اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا۔ جب پیش کر دیا جائے گا تو اب قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی تمنا تو یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی میں اتنے حریص ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ انہیں 1000 برس کی زندگی مل جائے، حالانکہ یہ لمبی عمر ان کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گی۔ اور اس کے بعد خدا ان کے سلسلے میں کہتا ہے اور پروردگار عالم ان کے اعمال سے باخبر ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، تو ان کے موت سے ڈرنے کی ایک اصلی وجہ، بلکہ ان کے ہی موت سے ڈرنے کی اصلی وجہ نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے موت سے ڈرنے کی اصلی وجہ یہی ہے کہ جو انسان دنیا کا بہت زیادہ حریص ہو جائے گا، کہ اسے دنیا طلب ہو جائے، اسے دنیا، وہ مرنا ہی نہیں چاہے گا، اس لیے کہ جس کے لیے اس نے زندگی کے یہ عیش و آرام جو حاصل کیے ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لہذا یہ حریص دنیا مرنے کی تمنا نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے دعوے یہی رہیں گے ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ اگر واقعی چاہنے والے ہیں تو دنیا کو اتنے کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ وہ تو علل اعلان کہہ دیتے ہیں اے دنیا تو میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ جا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی، اور یہاں 3 مرتبہ کا لفظ استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں رہ جاتا، لہذا پہلی طلاق یعنی طلاق رجعی میں رجوع ممکن ہے، دوسری طلاق میں بھی رجوع ممکن، جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر رجوع بھی ممکن نہیں رہ جاتا۔ اے دنیا کسی اور کو میرے علاوہ جا، کسی اور کو بہلا، اس لیے کہ علی تمہیں 3 مرتبہ طلاق دے چکے ہیں۔ اور اس سے عظیم بات بھی امام علی علیہ السلام نے اس دنیا کے سلسلے میں امام نے ارشاد فرمائی، خدا کی قسم کیا عظیم جملہ اور کیا عظیم فقرہ ہے جو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ نہج البلاغہ میں انشاءاللہ جب آئے گا ہم خوشبو نہج البلاغہ میں بیان کریں گے، انسان یہ دنیا کی زندگی تیرے لیے بس اتنی مختصر ہے کہ یہ سوچ لے کہ اس کے حلال میں حساب ہے، اس کے حلال میں حساب ہے، اور اس کے حرام میں عقاب یعنی عذاب ہے، یعنی اس کے حلال کو حاصل کرو گے تو حساب دینا پڑے گا، اور اس کے حلال حرام میں جاؤ گے تو عذاب نازل ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی اگر واقعی تم موت کو تمنا کرتے ہو، موت تمہاری آنی ہے، اور تمہیں موت کا یقین ہو جائے کہ موت آئے گی، تو پھر تمہیں دنیا کی زندگی پہ اتنا نہ چمٹنا چاہیے، تمہیں دنیا کی زندگی پہ اتنا مر مٹنا کہ یتیم کا مال ہاتھ آ جائے تو کھا جائیں، بیوہ کا مال ہاتھ آ جائے تو مل جائے تو کھا جائیں، جس کا جیسا مل جائے ہم ہضم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زبان کے اعتبار سے تو ان یہودیوں کے مانند جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ان کے اعتبار سے تو ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ کنہی بڑی شخصیتوں کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، حالانکہ عمل کے اعتبار سے ہم انہی یہودیوں کے جیسے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا قل یا ایھا الذین ھادوا ان دامتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے کوئی منتخب بندے ہو تو اب موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سیاہ کرتوت بھیجے ہوئے جو ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی 2 نظریات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا سے چمٹے ہوئے دنیا کے حریص ہیں، دوسری وجہ یہ ہے یا تو ان کے موت سے ڈرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت والی زندگی پر اعتبار اور ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ جب انسان آخرت والی زندگی پہ ایمان اور اعتبار ہی نہیں رکھتا ہے تو پھر اس سے موت کی تمنا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ موت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے کہ تم نے زندگی میں کون کون سی چیزیں حاصل کی ہے اور کون کون سی مثلا گناہ انجام دیے ہیں۔ دوسری وجہ جو موت سے ڈرنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہے
مثلا نامہ اعمال کے اعتبار سے اتنا سیاہ نامہ اعمال ہو کہ انسان اپنے گناہوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لہذا یہ اس اعتبار سے کہ عقیدہ موت نہیں رکھتے یا عقیدہ ماد نہیں رکھتے. یہودیوں کے یہاں عقیدہ ماد تو ہے, لیکن ہاں قیامت آئے گی اور انسان کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے کیے اور اس کے کرنے کی سزا اور جزا اس کو دی جائے گی. ان کے یہاں عقیدہ ماد تو ہے, لیکن اعمال نامے اتنے سیاہ ہے کہ یہ موت سے مقابلہ کرنے کے لیے خوف زدہ ہیں. اس لیے وہ ساری تہمتیں وہ تمام, یہاں تک کہ آج بھی اگر دنیا میں سب سے زیادہ گناہوں کے کرنے کے راستے اگر نوجوان اور جوانوں کو گناہ کرنے کے راستے جو جہاں سے دکھائے جا رہے ہیں, اگر دنیا دیکھے اور دنیا اپنی کھلی ہوئی آنکھوں کو اور کھولے, یہ جو آنکھیں جو ہم کھلی ہوئی کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ آنکھیں پلکوں کے اعتبار سے تو پھٹی ہوئی ہوں, حالانکہ یہ آنکھیں اپنے اعتبار سے بند ہو. ان کھلی ہوئی آنکھوں کا کھلا ہوا ہونا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہیں پر لفظ استعمال ہوتا ہے بصارت اور ہوتی ہے, بصیرت اور ہوتی ہے. اور آج ہی جو ہے تفسیر نور الثقلین میں چوتھے امام کی یہ حدیث سامنے آ گئی تھی کہ 4 آنکھیں ہوتی ہیں, 2 یہ 2 دل والی. یقیناً وہی یقیناً وہی بصارت اور بصیرت والی. بصارت یعنی یہ آنکھوں کا نور جس سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں. بصیرت رکھنے والے کچی اینٹ میں ہی جان لیتے ہیں کہ اس کے بننے کے بعد یہ بڑی مضبوط نکلے گی یا بالکل یہ ایسی نکلے گی جو کسی کام میں کام آنے والی نہیں ہے. تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں سے ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا انسان کھلی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر دیکھ رہا ہے تو دنیا میں بہکنے اور گناہوں کی جانب جو نوجوان آج بے پناہ گناہوں کی جانب جو مائل ہو رہے ہیں, نئے نئے گناہوں کے راستے نکل گئے ہیں. اور انسان کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مرض سے شفا پانے کے لیے مثلا کسی ٹیبلٹ کا استعمال کر رہا ہے, درا حالانکہ اس کے نتیجے میں ایک مرض میں اور مبتلا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں کتنا ظلم ہو چکا ہے. یہ ظلم کے یہ جتنے بھی ظالمین اور ظلم کے ہاتھ ہیں, تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ بڑے عظیم ظالم جو ظلم کو اس طریقے سے انجام دے رہے ہیں کہ انسان مریض یہ سوچ کے ٹیبلٹ کھا رہا ہے کہ یہ مرض کو فائدہ پہنچائے گی, دراصل کہ وہ ایک نیا مرض پیدا کر رہی ہے. تو کیا لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے, اپنے اندر کی یعنی بصیرت والی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان سے یہ اتنا بڑا جو عظیم ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کے پیچھے ہاتھ کون ہے اور کن لوگوں کے ہاتھ ہے جو دنیا آج ظالموں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. کیا انسان کو اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے؟ بے شک سبحان اللہ. اور آپ نے جو درمیان گفتگو, واقعی یہ دنیا سے جو لگاؤ, جو محبت, میں خدا سے خود دعا کرتا ہوں اپنے لیے, اپنے تمام ناظرین کے لیے, کہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ نہ آ جائے کہ آغا بعض اوقات کبھی آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ بیٹے کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے کہ ذرا سی چیز کے لیے آپ اتنا کیوں لوگوں سے جھگڑا کر رہے ہیں. بیٹے دینے کو تیار ہیں, باپ کرا نہیں دیں گے. یقیناً یہ ایسے مثلا قرآن مجید تو سب کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے. یہ ایسے حالات اور واقعات جو آئے ہیں اور تاریخ میں آج بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور بعد میں بھی رونما ہوں گے, یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو جانتے ہیں کہ جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہے, مگر چونکہ دوسرے اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو ہم وہی کریں گے جو باطل ہے, اور باطل کو اتنا مانیں گے کہ باطل کو لوگوں کے سامنے سچ بنا کے پیش کر دیں گے. باطل رہے گا, چاہے اگر نجاست کو سمندر میں 1000 غوطے اگر دیے جائے تو نجاست کبھی پاک نہیں ہو سکتی, اور پاکیزگی کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, پاکیزگی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بڑی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہے. واقعی خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ دنیا جتنی ضرورت ہے بس اتنا حاصل کیا جائے اور خدا کو آخرت کو خوبصورت کرنے کے لیے حاصل کی جائے. اگلا سوال آگا ہم یہ کرنا چاہیں گے, آپ کی ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ یہودیوں کو جو ذکر ہے قرآن میں, جن کے سلسلے سے بھی آپ نے گفتگو بھی کی, تو یہ یہودی جو ہیں موت, قیامت, کیا ان چیزوں پہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے؟ بے شک عقیدہ رکھتے تھے. اچھا رکھتے تھے, پھر یہ باتیں کیوں؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موت سے ڈرنے کی 2 وجہ ہیں, 2 عامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ موت کے بعد والی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا, اس وجہ سے موت سے ڈرتا ہے. اچھا, کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتا, اور وہ موت کو فنا اور نیستی تصور کرتا ہے کہ یعنی موت آ جائے گی تو ہم ختم ہو جائیں گے, فنا ہو جائیں گے. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ وجود کو دوست رکھتا ہے اور فنا سے نفرت کرتا ہے. تو چونکہ وہ موت کے بعد والی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا, اس بنیاد پر وہ موت سے ڈرتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان کی
کہ وہ ماد اور موت کا تو موت کے بعد والی زندگی کا تو عقیدہ رکھتا ہے، لیکن وہ اس کے اعمال اتنے سیاہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان سیاہ اعمال سے مقابلہ کرنے کی جرأت اور طاقت اپنے اندر محسوس نہیں کرتا، اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے کہ اتنے گناہ کے بار کو وہ کیسے اٹھائے گا، اس لیے کہ ایسے ایسے گناہ انسان اپنی زندگی میں انجام دے جاتے ہیں کہ اگر سوچا جائے کہ کتنے بڑا گناہ انجام دیا ہے۔ میرے خود سامنے کی باتیں ہیں جو میں اپنے تجربے کی باتیں بھی آپ کی خدمت میں اس درس قرآن میں اکثر و بیشتر بیان کر دیتا ہوں۔ میرے سامنے کی باتیں ہیں کہ لوگ کتنا عظیم گناہ انجام دے جاتے ہیں، اور جبکہ اگر ان سے دیکھا جائے تو نہ کہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی ناتا ہے، یہاں تک کہ وہ مثلاً اس طریقے کے گناہ انجام دے جاتے ہیں کہ شکم مادر میں ہی بچے کو، جو بچہ ابھی وجود میں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہے، شکم مادر میں ہی اس بچے کو موت کے گھاٹ اور فنا کے راستے پہ اتار دیتے ہیں۔ گویا خدا سے جنگ کر رہے ہیں، خدا دینا چاہ رہا ہے اور ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، خدا سے جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے سلسلے میں بھی مسائل ہے شریعت میں، یعنی ابھی اس کے مثلا نطفہ قرار پایا ہے کہ نہیں پایا ہے، کتنا وقت ہے کتنا نہیں ہے۔ نطفہ قرار پانے سے پہلے آپ جتنی روک تھام کر سکتے ہیں، لیکن اگر قرار پا گیا ہے اور روح پڑ چکی ہے تو پھر پورے انسان کے سلسلے میں شریعت بات کرتی ہے کہ آپ نے انسان کا قتل کیا ہے، اور انسان کا قتل کرنے کا مطلب یہ ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جو ہے جہنم ہے۔ تو انسان کتنے سیاہ کرتوت اپنی زندگی میں کر جاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی مثلا کہتا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو تھوڑا سا متوجہ ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی غلط بیانی سے یا کسی پر تہمت لگانے سے یا میرے الزام لگانے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی کا گھر برباد نہ ہو جائے، کسی کے رشتوں میں درار نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی مثلا میرے بری باتوں کو منسوب کرنے کی بنیاد پر لوگوں کے گھر نہ بگھر جائے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ان لوگوں کا مثلا تعلق آخرت کی دنیا پر، ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ آخرت کی دنیا پر موت کے بعد والی زندگی پر عقیدہ نہیں رکھتے وہی ایسی تہمت لگاتے پھرتے، نہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کی زندگی کو بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے، اور انسان کو اپنی زندگی کے اعمال کا ذرا سا توجہ کے ساتھ حساب کر لینا چاہیے کہ اگر میں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ میں نے کسی پہ تہمت لگائی، الزام لگائی، اور ان تہمت اور الزام کے بدلے میں لوگوں کے گھر اجڑ گئے یا لوگوں کی نسل تباہ و برباد ہو گئی، تو سوچے تو صحیح ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسے بے زبان بچے کا خون اپنے سر پہ رکھ کے جائیں گے جو بیچارہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا، جس کے سلسلے میں قرآن مجید نے بھی اعلان کیا بے ای ذنب قتلت، اور سوال کیا جائے گا آخر تمہارا گناہ کیا تھا، تمہیں کس گناہ کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ کون لوگ ہوں، یہ کون بچے ہوں، یہ وہی بچے ہوں گے جو شکم مادر میں لوگوں کی ظلم و زیادتی کی بنیاد پر جن کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سوچو آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے۔ جزاک اللہ، بڑی بہترین گفتگو، عبرت آمیز گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ واقعی حالات آج کل کے دور کے دیکھا جائے یا اس سے پہلے، اور خدا جانے اگلے حالات کیسے آئیں گے، کہ ابارشن بہت زیادہ ہو رہا ہے، بچے کی ولادت سے پہلے ہی پتہ کر کے اکثر کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو لوگ قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بھی ایک انسان ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے ہیں، وہ ابھی اس دنیا میں نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ خدا سے معافی مانگنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور ایسی کرتوت سے بچنا چاہیے تاکہ قیامت میں جب جائیں تو اب ان کے سامنے برے اعمال نہ پیش کیے جائیں۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی احسن طریقے سے آپ نے خوبصورت گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح یہ سفر جاری رہے گا۔ اہم ترین گفتگو، قرآن اکثر زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں، میننگ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کہاں ملیں گی؟ لہٰذا ان ساری باتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس پہ آئیے ہم سب لوگ مل کر کے عمل کیا جائے، تو واقعی خدا جیسا چاہتا ہے معاشرہ اس طرح سے کچھ حد تک تو ضرور ہو جائے گا۔ دیکھتے رہیے آپ چینل ون۔ خدا حافظ۔ قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر